الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے طلباء کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، اسلام آباد کی طرف فیضان اشرف بن محمد اشرف، جامعۃ مدینہ منڈی بہاولپور۔ فیضان بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، دوسرے طالب علم اسلام آباد کے محمد اکمل اتاری، والد عبد الحمید، جامعۃ المدینہ فیضان ماہر علی اسلام آباد۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ اکمل بھائی، آپ کو بھی مرحبا۔ جی، تیسرے طالب علم ساجد رضا، والد محمد صادق، ساجد رضا، جی ماشاءاللہ عز و جل۔ جی، مظفر آباد کشمیر سید غوث احمد بخاری، والد صاحب کا نام سید ابرار حسین شاہ، میرپور کشمیر سے آیا ہوں۔ جی، کتنی عمر ہے آپ کی سید غوث؟ تقریباً 13-14 سال۔ تقریباً 13-14 سال، 15۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو شاہ صاحب سلسلے میں خوش آمدید۔ جی، دوسرے طالب علم محمد انتظار حسین اتاری، والد کا نام محمد افتخار حسین اتاری، میرا تعلق جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور آزاد کشمیر سے۔ پہلے بھی آ چکے ہیں آپ سلسلے میں؟ جی چلیں ماشاءاللہ، ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں، دیکھیں اس دفعہ کیا کارکردگی رہتی ہے آپ کی۔ تیسرے طالب علم میرا نام توقیر احمد اتاری بن ہادم حسین، میں جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور کشمیر سے تشریف لایا۔ جی، توقیر بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اب سلسلہ کیسے ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، کون کون سے سیگمنٹ آج ہم شامل کریں گے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، دوسرا شعر مکمل کیجئے، تیسرا مدنی گلدستہ، چوتھا انتخاب کیجئے، پانچواں اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ خیر سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ جی، کیا طریقہ کار ہے، کچھ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ جواب دیجئے سوال کا میں ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے۔ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا اور مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سیگمنٹ سے آپ کل 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، طریقہ کار یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ 25 سیکنڈ کا وقت۔ پہلا سوال آ رہا ہے اسلام آباد آپ کی جانب، تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اسلام آباد، حوض کوثر ابھی کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ بہت نام سنا ہے حوض کوثر، حوض کوثر، لیکن حوض کوثر ہے کیا؟ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جی، حوض کوثر ابھی جنت میں اور قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ حوض کوثر ابھی جنت میں ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مظفر آباد کشمیر، حج مبرور کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ مشورہ جاری۔ تیسرے طالب علم بھی شامل ہو گئے مشورے میں۔ انتظار بھائی مشورہ فرما رہے ہیں۔ حج مبرور کرنے والے کو جنت کے سوا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حج مبرور کے لیے جنت کے سوا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حج مبرور عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال اسلام آباد آپ کی جانب، بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کتنے آنسو بہائے؟ بڑا ہی پیارا سوال ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کا جواب سنیں۔
کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنے آنسو بہائے؟ مشورہ جاری، 25 سیکنڈ کا وقت۔ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے ہی نہیں ہوں گے جتنے حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو تھے، اور اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو تھے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں حضرت اکمل بھائی؟ درست جواب دیے۔ تمام انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے تھے داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے خوف خدا عز و جل سے زمین پر گرائے، اور ان کے اور تمام انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو اتنے آنسو نہیں بنیں گے جتنے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمین پر گرے۔ تو جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا، ہم کہتے ہیں یہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے، کہ کہا جاتا لوہا بڑا طاقتور ہے لیکن جو ہے وہ آنکھ جو ہے لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ آنکھ زیادہ طاقتور ہے، آنکھ جو ہے وہ جب جلتی ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا دیتی ہے، لیکن پانی زیادہ طاقتور تو اس کو بجھا دیتا ہے۔ اب پانی میں ایسی طاقت ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور ہے ہوا، کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ پانی کو بھی اڑا دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے۔ یہ بتائیے سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ مظفر آباد کشمیر، لوہا، آگ، پانی، ہوا، سنتے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور چیز صدقہ ہے۔ اور کچھ تفصیل سے بتائیے۔ حدیث پاک ہے کہ ابن آدم اپنے ہاتھ سے اس طرح پسیدہ چیز کر کے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ سب سے صدقہ سب سے طاقتور چیز ہے، اور یہ ہوا سے پانی سے بھی زیادہ سب سے طاقتور۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ بہت بڑی بلائیں آفات کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اس ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو تو صدقہ سب سے بڑی طاقتور چیز ہے کہ بری موت کو دور کرتا ہے، اللہ عز و جل کے غضب کو بجھاتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال اسلام آباد آپ کی جانب، کیروبیشین کن کو کہا جاتا ہے؟ کروبیشین یا کریبیشین کن کو کہا جاتا ہے؟ جی، عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے، ان کو کروبیشین کہا جاتا ہے۔ باوز بلند۔ عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے، ان کو کروبیشین کہا جاتا ہے۔ یہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں افضل ہیں، سردار ہیں اور بہت ہی وجاہت والے ہیں، ان کو کروبیشین کہا جاتا ہے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ بہت ہی پیاری فضیلت آ رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی بیماریوں کی دوا ہے۔ بتائیے کتنی بیماریوں کی دوا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت 99 بیماریوں کی شفا ہے، سب سے کم یہ کہ وہ رنج و غم سے دور رہتا ہے۔ سب سے کم یہ ہے کہ پڑھنے والا رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں چند بار، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب درست ہے۔ چوتھا سوال اسلام آباد آپ کی جانب، وہ کون سے صحابی ہیں جو ایمان لے کر آئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو اسلام چھوڑ دے، اور آپ نے منع کیا اور اسلام نہ چھوڑا، تو آپ کی والدہ نے اس سبب سے کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں بیٹھ گئیں، 24 گھنٹے اسی حال میں رہیں کہ بہت ہی ضعیف ہو گئیں۔ ان صحابی کا نام بتائیے کہ سب سے پہلے ہے اسلام کی محبت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے جواب دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چوتھا سوال مظفر آباد کشمیر آپ کی جانب،
وہ 6 کام کون سے ہیں جن پر حدیث پاک میں جنت کی گارنٹی دی گئی ہے؟ 6 کام بتائیے. مشورہ جاری ہے، 25 سیکنڈ تک آپ مشورہ کر سکتے ہیں. جی کیا جواب آ رہا ہے؟ وہ 6 کام یہ ہیں کہ جب بات کرے سچ بولے، ایک. جب امین ٹھہرایا جائے تو امانت پوری کرے، 2 جب وعدہ کرے وعدہ پورا کرے، 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، 4 اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے 5 اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے کاموں سے بچائے. 6 سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس دن کس تاریخ کو ہوا؟ دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی؟ پیر کا دن 17 رجب المرجب. آپ نے جواب دیا پیر کا دن 17 رجب المرجب. جواب کیا ہوا؟ باوض بلند. جواب درست ہے. بلند آواز سے ہی ہے، بلند آواز سے. جواب درست ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر، آخری سوال آپ کی جانب. جو کوئی بھیک نہ مانگنے کی ضمانت دے اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھیک نہ مانگنے کا ضامن ہے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن ہے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ضامن. بن جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. تو نیت فرما لیں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے. نیت فرما لیں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے. نمبر دے دیں آپ کو؟ نمبر دے دیں؟ آپ کی مرضی. نمبر تو آپ کو ہم دیں گے ضرور، جب بلایا ہے اتنی دور سے تو نمبر بھی دیں گے. اور آگے کی جانب بڑھے تو انشاءاللہ تعالی مدینے کی حاضری کا، بغداد شریف کی حاضری کا ٹکٹ بھی پیش کریں گے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. تو مقابلہ بہت اچھا رہا، اچھی تیاری ہے، ابھی تک کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی. تو اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی احمد رضا بھائی. پہلے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی اور دونوں نے اپنے تمام سوالات کے درست جوابات دیے اور اسلام آباد اور کشمیر دونوں بھی برابر ہیں. دونوں کے پہلے سیگمنٹ کے بعد 10-10 نمبر ہیں. جی بس اوقات ہوتا یوں ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں نمبر کچھ کم ہو جائے نا تو حوصلہ بھی کچھ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. لیکن ابھی دونوں ہی کانفیڈنس ہے کہ شاید مقابلہ برابر جائے. کل کا مقابلہ بھی بڑا زبردست ہوا تھا اور آج بھی جو ہے پرعزم ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا سیگمنٹ کے بعد ہمیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. تو دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے اور اس کا طریقہ کار. جی احمد رضا بھائی ارشاد فرمائیے. شعر مکمل کیجئے میں دونوں ٹیموں کو 3-3 اشعار اس طرح دیے جائیں گے کہ آپ کو ہر شعر کے لیے 4 لفظ دیے جائیں گے. آپ کو ایسا شعر پڑھنا ہوگا جس میں یہ چاروں الفاظ آتے ہوں. شعر درست بتانے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا. مشورے کی بھی اجازت ہوگی. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 6 نمبر حاصل کر سکتی ہے. جی ماشاءاللہ عز و جل. طریقہ کار آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اسلام آباد، آپ کی جانب 4 لفظ. نمبر 1 عطار. نمبر 2 واسطہ. نمبر 3 سرور. نمبر 4 اللہ. عطار، واسطہ، سرور، اللہ. ہے یہ مقطع
مشورہ جاری ہے. مشورے میں کیا طے پا رہا ہے؟ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ. بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر آپ کی جانب. نمبر 1 عطار، نمبر 2 مست، نمبر 3 آئی، نمبر 4 مدینہ. عطار، مست، آئی. آج آقا کے دیوانے کیا مست ہیں مستانے، عطار ہے عید آئی فیضان مدینہ میں. آج آقا کے دیوانے کیا مست ہیں دیوانے مستانے، عطار ہے عید آئی فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ، فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی اسلام آباد آپ کی جانب دوبارہ. نمبر 1 دے، نمبر 2 لیے، نمبر 3 حمزہ، نمبر 4 کے. دے، لیے، حمزہ، کے. دے، لیے، حمزہ، کے. بہت معروف ہے یہ شعر، بہت معروف ہے اگر ذہن میں آ گیا تو. دوبارہ بولیے. دے، لیے، حمزہ، کے. نمبر 1 دیے، نمبر 2 لیے، نمبر 3 حمزہ، نمبر 4 کے. آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے؟ وقت بھی بیٹا آپ کا جو ہے اختتام ہو رہا ہے. نہیں آ رہا؟ یہ کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. باواز بلند. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. پہلا مصرع آپ نے صحیح سنا دیا. دوسرا مصرع پہلا ایسے مصرع. شعر آپ نے صحیح انتخاب کیا ہے. پہلا مصرع کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. 2 لفظ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی اچھا تھوڑا سا نرمی رکھیں، سلسلہ چل رہا ہے، آپ پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 سب، نمبر 2 نکلی، نمبر 3 نبی، نمبر 4 ایسی. جی احمد رضا بھائی ذرا آپ توجہ رکھیے گا. شعر آپ نے بتانا ہے کہ صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں. دوبارہ. سب، صبر، سب، سب، ہم سب، لیکن ہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب 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 سین با. سب، نکلی، نبی، ایسی. سب، نکلی، نبی، ایسی. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سجی کی نکلی شاخ، ماں گنات نبی لکھنے کو روح قدس ایسی شاخ. آپ نے وقت میں جواب نہیں دیا. بتا دیتے ٹائم ختم ہو گیا. جی بتا دیتے ٹائم ختم ہو گیا. بتا دے ٹائم ختم ہوتا ہم واپسی لے لیتے ہیں. ایسا ہے. جی کون سا شعر ہے احمد رضا بھائی، کیا بتا رہے ہیں؟ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یہ پڑھا باپو انہوں نے؟ جی تو جواب درست ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. ایک برابر میں ہمارے ایک بزرگ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی طرف سے آئے حضرت؟ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے بابا جی؟ آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے. کس کو لے کر آئے ہیں؟ یہ بچے ہیں جو کون سے والے بچے کو؟ وہاں سلی
غوث علی یعنی شاہ صاحب ہیں، آپ بھی شاہ صاحب کو لے کر آئے ہیں. غوث علی شاہ کون ہیں یہ آپ کے؟ والد صاحب ہیں. آج ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے غوث علی شاہ بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں اور پرعزم ہیں. اب دیکھیں کیا سلسلہ بڑھتا ہے. تیاری کی ہے جی؟ تیاری کی ہے بابا جی؟ شاہ صاحب تیاری کی ہے انہوں نے؟ جی 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 غوث نے؟ انشاءاللہ. اللہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے. آخری شعر عمر، عثمان، مرتضیٰ، صدیق. نمبر 1 عمر، نمبر 2 عثمان، نمبر 3 مرتضیٰ، نمبر 4 صدیق. ایسا شعر سنانا ہے جس میں چاروں لفظ آتے ہوں. عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں پیشوائے مرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہیں. ایک لفظ چھوڑ دیا آپ نے. عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں. عثمان کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہیں. نہیں، ایک لفظ چھوڑنا ہے. عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں. پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں. اس سے پہلے ایک لفظ، اس سے پہلے ایک لفظ. عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں. یقیناً علی کے پیشوا بھی صدیق اکبر ہیں. چلیں آپ نے وہ لفظ لے کر آ گئے تو دوسرا الفاظ جو آپ نے آگے پیچھے کر لیے. یقیناً پیشوا مرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہیں. یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں. تو آپ کا جواب مان لیتے ہیں ہم. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر. کرم مدینے ہیں میں. نمبر 1 کرم، نمبر 2 مدینے، نمبر 3 ہیں، نمبر 4 میں. مشورہ جاری ہے. آقا ہو کرم سب پر بلواؤ مدینے میں، آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ. جوش میں پڑھیں. آقا ہو کرم سب پر بلواؤ مدینے میں، آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں. آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے اختتام ہوا. مقابلہ بہت سخت چل رہا ہے. اب کون سی ٹیم آگے کی جانب جائے گی؟ شاید مجھے یوں لگ رہا ہے کہ برابر نہ ہو جائے، چھٹا سیگمنٹ بھی کرنا پڑے. لیکن ابھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سیگمنٹ میں بھی بابو اسلام آباد اور کشمیر دونوں ٹیموں نے اپنے تمام ہی اشعار درست بتائے اور دونوں نے مکمل 6 کے 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مدنی مقابلہ یوں چل رہا ہے 0 میٹر ہے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ابھی تک. ماشاءاللہ اچھی تیاری آپ کی بھی ہے، آپ لوگوں کی بھی اچھی تیاری ہے. اب تیسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. طریقہ کار کیا ہوگا اگر یہ بتائیں ہمارے غوث احمد؟ اس میں یہ ہوگا کہ پہلے باپا کی زیارت ہوگی، باپا اپنے پھول ارشاد فرمائیں گے. پھر جب مدنی گلدستہ ختم ہو جائے گا تو ہر ٹیم سے 2 سوال کیے جائیں گے. پہلا جو سوال ہوگا اس کے 3 نمبر ہوں گے اور دوسرے کے 2 نمبر ہوں گے. تو ٹوٹل کتنے نمبر ہو جائیں گے؟ 5 نمبر. جی احمد رضا بھائی صحیح بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ 25 سیکنڈز کا جواب دینے کے لیے وقت ہوگا، مشورے کی بھی اجازت ہوگی. جواب درست ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. لیکن نمبر نہیں ملیں گے. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. تو مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھ کر یا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ گلدستے کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول. فیضان عطار، فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل.
आशिकान रसूल की 130 हिकायात, सफ़ा नंबर 244 से। सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बहालत इहराम निकाह फरमाया। मदीना रोड पर नवारिया के करीब मकाम शरीफ पर वाक़ है। ये मजार शरीफ अगरचे मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा से बाहर है, ताहम यहाँ हुज्जाज कोशिश करें तो हाजिरी दे सकते हैं। हुसूल सआदत और उम्मीद नुज़ूल रहमत सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मजार शरीफ का जिक्र खैर किया जाता है। तादमे तहरीर यानी 16 शाबानुल मुअज़्ज़म 1433 हिजरी यहाँ की हाजिरी का एक तरीका ये है कि आप बस 2A या 13 में सवार हो जाइए। ये बस मदीना रोड पर तनईम यानी मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से गुजरती हुई आगे बढ़ती है। मस्जिदुल हराम से तकरीबन 17 किलोमीटर पर इसका आखिरी स्टॉप नवारिया है। यहाँ उतर जाइए और पलट कर रोड के उसी किनारे पर मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा की तरफ चलना शुरू कीजिए। 10 या 15 मिनट चलने के बाद एक पुलिस चेक पोस्ट नुक्ते तफ्तीश है, फिर मौक़िफ़े हुज्जाज बना हुआ है। उससे थोड़ा आगे रोड की उसी जानिब एक 4 दीवारी नजर आएगी। यही उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार है। ये मज़ार मुबारक सड़क के बीच में। लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर के लिए इस मज़ार शरीफ को शहीद करने की कोशिश की गई तो ट्रैक्टर उलट जाता था। नाचार यहाँ 4 दीवारी बना दी गई। हमारी प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की करामत मरहबा। अहले इस्लाम की मादरान शफीक बानुवान तहारत पे लाखों सलाम। बाद वफात सैयदतुना मैमुना ने अंगूर खिलाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बाद वफात रूनुमा होने वाली करामत सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मज़ार पुरनवार का ज़ाहिरी दरवाजा जिन दिनों ज़ाहिरीन के लिए खुला रहता था, उन दिनों की हिकायत एक ज़ाहिर की ज़बानी सुनिए। आधी रात के वक्त हम मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा से मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा जाने वाले रास्ते पर वाक़े मकाम शरीफ पहुंचे, जहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार है। अजीब इत्तिफाक है कि उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख की शिद्दत की वजह से मेरी ताकत जवाब दे चुकी थी। रोटी हासिल करने की बहुत कोशिश की मगर कहीं से ना मिली। मजबूरन जियारत के लिए हुजरा मुक़द्दसा में गया। मैंने मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार के सामने सलाम अर्ज किया। सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास पढ़कर उनकी रूह पुरफुतूह को ईसाल सवाब किया। फकीराना सदा लगाई, ए प्यारी अम्मी जान, मैं आपका मेहमान हूँ, खाने के लिए कुछ इनायत फरमाइए और अपने अल्ताफ करीमाना से मुझे महरूम ना लौटाइए। मैं बैठा हुआ था कि रज़्ज़ाक़ मुतलक जल्ल जलालुहु की तरफ से यक्का यक ताजा अंगूर के 2 गुच्छे मेरे हाथ में आ गए। अजीब तरीन बात यह थी कि सर्दियों का मौसम था और कहीं भी ताजा अंगूर मुयस्सर ना थे। मैं हैरान रह गया। एक गुच्छा तो मैंने वही खा लिया। मज़ार शरीफ से बाहर आकर एक एक दाना साथियों में तकसीम कर दिया। हाथ उठाकर एक टुकड़ा ए करीम, हाथ उठाकर एक टुकड़ा ए करीम, है सखी के माल में हकदार हम, है सखी के माल में हकदार हम। सुभान अल्लाह। फैदान मदनी मुज़ाकरा, फैदान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी गुलदस्ता बड़े गौर से देखा है, बड़े गौर से सुना भी है। कितनी गौर से देखा है, कितनी गौर से सुना है, अभी पता चलेगा। पहला सवाल इस्लामाबाद आपकी जानिब। अमीर सुन्नत बापा जानी ने इस गुलदस्ते में जो बस के नंबर्स बताए वो नंबर्स कौन से थे? बापा जानी ने इस गुलदस्ते में जो बस के नंबर्स बताए थे वो नंबर्स बताइए। टू 8 या 13 13।
ये 2 बसों के नाम बताए थे बापा जानी ने। 28 या 13। या 13। आपने जवाब दिया 28 और बस नंबर 13। तीन नंबर आपको मिलने हैं। आपने जवाब दिया 13, ये तो सही है, लेकिन जो आपने 28 बताया है ना, ये सही नहीं है। 2A और बस नंबर 13। तो आपने जो है आधा जवाब जो है सही दिया है और आधा जो है दुरुस्त नहीं दिया। आप ही बताइए कितने नंबर दिए जाए। जो समझ में आया वही बताया। अब 8 था तो ए था, एक ही जगह में 8 समझ आया वही। तवज्जो से आपने सुनना था ना। 3 लोग हैं, आपको नंबर दिए जा रहे हैं 1। ठीक है, अगर आप पूरा बता देते तो आपको 3 नंबर मिल जाते। आपकी जानिब बापा जानी ने इस गुलदस्ते की इब्तिदा में किताब का सफ़ा नंबर बताया था, वो क्या था? एक 117 सफ़ा नंबर। आपने जवाब दिया 117 सफ़ा नंबर। जी, आप लोगों के ज़हन में है? 434। 434 सफ़ा नंबर था। टू 244 3 नंबर हासिल नहीं कर सके। दूसरा सवाल 2 नंबर के लिए। अमीर अहले सुन्नत बापा जानी ने फरमाया, बाद वफात हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई चीज खिलाई, बताइए क्या चीज खिलाई? अंगूर खिलाए। आपने जवाब दिया अंगूर खिलाए। सही है जवाब? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आपकी जानिब मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर, हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार कौन से रोड पर नूरानिया के करीब मकाम सर्फ पर वाक़े है? हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक कौन से रोड पर नवारिया के करीब मकाम सर्फ पर वाक़े है? 3 नंबर भी हासिल नहीं कर सके, अब 2 नंबर रह गए हैं। अगर ये भी जवाब दुरुस्त नहीं दिया। रोड का नाम बताना है जी। आर्या। आपने जवाब दिया आरिया। कौन सा रोड है? बहुत आसान था, बहुत आसान था। नवारिया। नवारिया। मदीना रोड। मदीना तीसरे सेगमेंट में आके शायद थोड़ी बच्चों की तवज्जो कम हो गई, अब गलतियां कर रहे हैं। जी, ऐसे कुछ लग रहा है। तवज्जो सुना तो था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर एक भी नंबर हासिल नहीं कर सके, लेकिन है पुरअज़म। लेकिन मैं इसमें एक बात इनकी थोड़ी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, डिस्टर्ब नहीं हुए, ठीक है? आगे 2 सेगमेंट और हैं। अगर अभी से परेशानी को अपने ऊपर सवार कर लेंगे ना, तो फिर आगे 2 जो सेगमेंट हैं उसमें परेशानी हो जाए। लेकिन बहरहाल आपने उन्हें अच्छा मुकाबला किया। अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लामाबाद ने इस सेगमेंट में अपने एक सवाल का आधा जवाब दिया और दूसरे सवाल का मुकम्मल जवाब देकर 3 नंबर कुल इस सेगमेंट से हासिल किए हैं 5 में से, जबकि कश्मीर अपने कोई भी सवाल का दुरुस्त जवाब ना दे सकी और इस सेगमेंट में इन्होंने कोई भी नंबर हासिल नहीं किया। 3 नंबर का फ़र्क आ चुका है। 19 और 16 आगे की जानिब बढ़ चुके हैं इस्लामाबाद के तलबा, लेकिन 3 नंबर हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा सेगमेंट, जिसका नाम है इंतखाब कीजिए, और इसका तरीक़ेकार क्या होगा? जी, इरशाद फरमाइए।
اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم کو 4 سوالات دکھائے جائیں گے. آپ جس سوال کا انتخاب کریں گے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. اگر آپ نے پہلے اشارے میں درست جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 نمبر. اگر آپ نے دوسرا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 4 نمبر. اگر آپ نے لیا تیسرا اشارہ تو پھر آپ کو ملیں گے 3 نمبر. اور اگر آپ نے چوتھا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو آپ حاصل کر لیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے آپ زیادہ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 2 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. اسلام آباد کی ٹیم، آپ کو اسکرین پر 4 موضوع دکھائے جائیں گے. کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کرنا ہے. جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں. یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. عمل، شخصیت، شعبہ، مقام، کس کا انتخاب ہو رہا ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا انتخاب کیا اور شخصیت کے بارے میں جو ہے پہلا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے. جی دکھائیے پہلا اشارہ. نبی ہیں. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ. بنی اسماعیل میں سے ہیں. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ. لقب حبیب اللہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پکا؟ جی پکا. چوتھا اشارہ شاید اور واضح کرتے. چوتھا اشارہ اگر آپ لیتے تو چوتھا اشارہ ہمارے پاس یہ تھا. جی دکھائیے چوتھا اشارہ. خاتم النبیین ہے. آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی مظفر آباد کشمیر، کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ یہ شعبہ کون سا؟ شعبے کا انتخاب کیا ہے مظفر آباد کشمیر کے طلبہ نے اور شعبے کے لیے پہلا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے. جی یہ شعبہ مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ مانگا ہے اور دوسرا اشارہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس شعبے کے تحت طلبہ اور اساتذہ میں فکر آخرت کی سوچ پیدا کی جاتی ہے. یہ کون سا شعبہ ہے؟ ذہن کیا بن رہا ہے؟ دینی خدمات میں اس شعبے کا اہم کردار ہے. یہ شعبہ مسلمانوں میں مدنی انعامات. آپ نے کہا مدنی انعامات. تیسرا اشارہ کیوں نہیں لیا؟ جی بس کیا نمبروں کی شدید ضرورت تھی. جی اسلام آباد والا سے آگے بڑھنا ہے نا وہ. اچھا نمبروں کی شدید ضرورت ہے. اتنی شدید ضرورت ہے. اچھا ویسے پکا پتہ ہے آپ کو 2 اشارے ملے تھے. پہلا اشارہ کیا تھا؟ اسی سے ہی ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کا ہوتا ہے، یہ کیا حساب ہوتا ہے؟ کیا جاتا ہے مدنی انعامات سے. یہ شعبہ مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے. مدنی انعامات. جی ظاہر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. طلباء اور استاذہ کی آخرت کی سوچ ہی پیدا کرنا. یہی پیدا کر رہا ہے طلباء کی اور اساتذہ کی آخرت بھی یہ پیدا کر رہا ہے. لیکن باپو اور بھی ہے نا مدنی انعامات کے. لیکن میں بتا دیا ان کی نظر میں یہ آ رہا ہے. تینوں اسی بات پہ متفق ہیں. چینج کرنا چاہتے ہیں؟ تبدیل کرنا ہے؟ پکا ہے؟ پکا. پھر تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پکا ہے؟ ٹھیک. چلے بھائی آپ کی مرضی، لیکن موقع دیا تھا. تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں کیا ہے. بیس اپریل کو اس شعبے کے تحت ایک سنت و برا اجتماع ہونے جا رہا ہے. شاید مدنی انعامات والوں کا ہو. نیچے نگاہ رکھنی ہے، نیچے نگاہ رکھنی ہے. شاید مدنی انعامات والوں کا ہو. یہ نئی خبر چلی آئے گی. اب کیا تبدیل کرنا ہے؟ نہیں. وہی
مدنی انعامات کا انتخاب کیا ہے. تیسرے اشارے سے بھی یہی ان کو واضح ہو رہا ہے کہ وہ مدنی انعامات کا شعبہ ہے. اب چوتھا اشارہ کیا بتا رہا ہے؟ جی پڑھیے کیا لکھا ہے. انتظار بھائی پڑھیے گا. اسکول کالج اور یونیورسٹیز سے اس کا گہرا تعلق. اسکول کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے اس کا گہرا تعلق ہے. کیا وہ مدنی انعامات ہیں؟ مدرسے سے بھی تعلق ہے, اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں سے بھی تعلق ہے. تبدیل کرنا ہے؟ نہیں مدنی انعامات کہیں گے؟ جی مدنی نمازی. ابھی بھی مدنی انعامات یہ رہے. یہ شعبہ ہے شعبہ تعلیم, اور میں خیال میں فیضان مدینہ میں جگہ جگہ جو ہے اس کے وہ پمفلیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں نا, بینر پہ بھی لکھا ہے کہ 20 اپریل کو جو ہے اجتماع ہو رہا ہے شعبہ تعلیم کے تحت. مدنی چینل پر بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن افسوس زیادہ نمبر کے چکر میں جو 2 نمبر تھوڑے بہت آنے تھے وہ بھی چلے گئے. اب بتا نہیں سکے, افسوس ہوا. لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام آباد کے طلباء نے اپنے سوال کا دیا صحیح جواب تیسرے اشارے میں اور انہوں نے حاصل کیے 3 نمبر. کشمیر کے طلباء نے دوسرے ہی اشارے میں دے دیا تھا اپنے سوال کا جواب, لیکن اس جواب غلط تھا تو انہیں کوئی نمبر نہیں دیا گیا اس سیگمنٹ میں. اس طرح اسلام آباد کے طلباء 3 نمبر مزید آگے ہو چکے ہیں, یعنی لیڈ اب ہو چکی ہے 6 نمبروں کی. تو اب اگر مظفر آباد کو آگے بڑھنا ہے تو آخری سیگمنٹ میں کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اور یہ بھی کہ اسلام آباد کے طلباء غلطیاں کریں. لیکن لگ رہا ہے کہ تیاری اچھی ہے, لیکن جلد بازی میں شاید یہ قدم اٹھ گیا کہ, لیکن بہرحال ابھی آخری سیگمنٹ باقی ہے, اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. طریقہ کار جی احمد رضا بھائی. سفر ہے مگر اکیلے میں طلباء سے انفرادی طور پر الگ الگ سے سوالات کیے جائیں گے. ہر طالب علم سے 2 سوالات کیے جائیں گے. اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے, اس میں سے آپ نے 1 نمبر کا انتخاب کرنا ہوگا. اس نمبر کے پیچھے ایک سوال موجود ہوگا, اس سوال کا آپ نے 25 سیکنڈز کے اندر بغیر مشورہ کیے جواب دینا ہوگا. سوال کا درست جواب دینے پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے, اور مظفر آباد کے طلباء اپنی 6 نمبر کی لیڈ کو بھی کم کر سکتے ہیں. جی طریقہ کار تو ہم نے سن لیا. اچھے بتائیے مظفر آباد کشمیر کے طلباء کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ افسردگی ساری ہے. انتظار بھائی ٹھیک ہے, شروع میں بڑے آپ جوش میں تھے, چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ تھی, حشاش بشاش تھے, لیکن اب وہ بات نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ایک سیگمنٹ باقی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی قسمت میں. میرے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں, آپ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر جب آپ انتخاب کریں گے, کچھ ایسے سوالات ہیں, سوالات مشکل بھی ہوتے ہیں آسان بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں سارے آسان سوالات آ جائیں, ٹھیک ہے, اور ادھر مشکل چلے آئیں وہ بتا نہیں سکیں. آپ کیا کہیں گے؟ ان کو حوصلہ دیجئے تھوڑا. سفر مگر اکیلے میں گیم جو مقابلہ ہے اس کا پانسا پلٹ بھی چکا ہے, ایسا ہو بھی چکا ہے کہ پیچھے سے آئی ٹیم اور سفر مگر اکیلے میں ہی انہوں نے ساری وہ بازی پلٹ دی. جی کس طرح حوصلہ افزائی کریں گے بھائی کی؟ چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, جیسے آپ تو تینوں بڑے بڑے ہیں. جی یہی کہ ہمت نہ ہارے, کوشش کریں, دیکھتے ہیں پھر کیا. کوشش کریں کہ ہمیں ہرا کے ہی جائیں گے. جی کوشش کریں نا جی, وہ بھی سوال کا جواب دیتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں. نہیں ابھی تو ان کو حوصلہ دینا, آپ اپنے آپ کو ہٹائیے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. کس طرح حوصلہ افزائی کریں گے؟ جی یہی کہ دل چھوٹا نہ کرے. دل چھوٹا نہ کریں, کہاں کر رہے ہیں دل ہارنے چھوٹا؟ کے لیے تیار کر رہے ہیں باپو. جی آپ دیں شاہ صاحب, غوث احمد, جیسے یہ ٹیم جو ہے مثال کے طور پر ان کے نمبر کم ہے, آپ کے نمبر زیادہ ہیں, کیا کہیں گے آپ ان کو؟ ہمت نہ ہارے انشاءاللہ. جوش کے ساتھ ذرا جوش ہو کا. بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے آگے نکل جائیں گے. اچھا, کتنی اچھی حوصلہ افزائی کریں. جی انتظار بھائی آپ حوصلہ دیں, جیسے کہ یہ ہار رہے ہیں اور ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں اور آپ لوگ آگے کی جانب ہیں اور کافی نمبر ہیں آپ کے. جی کیا کہیں گے, ان کو حوصلہ کس طریقے سے دیں گے؟ جی نہیں دیا جا رہا ہے حوصلہ, ابھی اتنا حوصلہ نہیں آیا کہ حوصلہ دے سکیں. لیکن بہرحال اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے.
اسلام آباد کی جانب فیضان بھائی اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے. اس 12 میں سے ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے. کسی بھی ایک نمبر کے پیچھے آپ کے لیے ہوگا ایک سوال. جی 12 نمبر دکھائیے. جی فیضان 9 نمبر. 9 نمبر کا انتخاب ہوا فیضان کی طرف سے اور فیضان کے لیے 9 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے. یہ مسجد نبوی کی سرزمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے یہاں کیا تھا؟ جی بتائیے کیا تھا یہاں پر؟ سفر ہے مگر اکیلے. کیا بتائیں گے؟ کفل مدینہ حیا سے نظرے. مسجد نبی کی سرزمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے وہاں کیا تھا؟ باغ. کس نے بتایا؟ جی ذہن میں یہ آ رہا تھا اس لیے یہ بتا. ذہن میں باغ آ رہا تھا. باغوں میں گھوم رہے ہیں, ذہن میں باغ آ گیا. یہاں پہ اتنا مشکل سوال کیا گیا اور آپ باغوں میں گھوم رہے ہیں, آپ کے ذہن میں باغ آ گیا اور یہ باغ جو ہے آپ کے ذہن میں صحیح آیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر. سید صاحب 2 نمبر کا انتخاب ہوا. دیکھیں غوث احمد آپ کی قسمت میں. عربی زبان میں کون سا سلسلہ مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے؟ دیکھیے سلسلہ, اس سلسلے کا نام بتانا ہے. سلسلہ کون سا ہے؟ پچیس سیکنڈ کا وقت. نگاہیں نیچی. شاید مشکل ہو گیا ہے. آپ کا ٹائم جو ہے بیٹا اختتام ہو گیا. سلسلہ آتا ہے, عربی میں سلسلہ آتا ہے ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش ذہن پہ چھایا ہوا ہے. نجوم الہدا کون سا سلسلہ؟ اردو سلسلے دیکھتے ہوں گے, عربی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی, لیکن مدنی چینل دیکھیں تو اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوں گی. افسوس کہ آپ جو ہے جواب نہیں دے سکے. دوبارہ بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کے اکمل کی جانب. جی اکمل بھائی انتخاب کیجئے. 8 نمبر. 8 نمبر کا انتخاب ہوا اور 8 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ فقہ میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ نگاہ نیچے رکھیں. فقہ میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ وقت بھی گزر رہا ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی. امام ابو یوسف اور امام محمد کا آپ نے نام لیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ نے آدھا سوال کا جواب درست دیا اور آدھا صحیح نہیں دیا, تو آپ کو جو ہے کتنے نمبر دیے جائیں؟ 1 نمبر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مظفر آباد کشمیر کے انتظار نمبر کا انتخاب کیجئے. 3. بلند آواز سے. 3 نمبر کا انتخاب ہوا. 3 نمبر کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ 11. آپ نے جواب دیا 11. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اسلام آباد کے ساجد. جی انتخاب کیجئے. 4 نمبر. 4 نمبر کا انتخاب ہوا ساجد کی طرف سے اور 4 نمبر کے پیچھے سوال یہ ہے آپ کے لیے بیٹا, یوم الفرقان کس جنگ کا دوسرا نام ہے؟ جنگ بدر کا. آپ نے جواب دیا جنگ بدر. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر کے توقیر.
5 آواز ہی نہیں نکل رہی اب تو اس ٹیم کی. 5 نمبر کا انتخاب ہوا ہے توقیر کی طرف سے اور 5 نمبر کے پیچھے سوال ہے بیٹا آپ کے لیے یہ. تابوت سکینہ کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ تابوت سکینہ کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی اسلام آباد کے فیضان دوبارہ آپ کی جانب نمبر کا انتخاب کیجئے. 10 نمبر. 10 نمبر کا انتخاب ہوا فیضان کی طرف سے اور 10 نمبر کے پیچھے سوال ہے بیٹا آپ کے لیے. مدنی مدینے والے کن کا کلام ہے؟ امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کا. کوئی شعر سنا دیں اس کلام کا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ایک اور سنا دیں، ایک اور شعر اس کلام کا. نہیں آ رہا. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی سید غوث احمد انتخاب کیجئے. 7 نمبر. دیکھیں جی 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. غزوہ فتح مکہ، غزوہ فتح مکہ کس ماہ میں پیش آیا؟ غزوہ فتح مکہ کس ماہ میں پیش آیا؟ بہت آسان ہے شاید یہ. غزوہ فتح مکہ کس ماہ میں پیش آیا؟ جی رمضان شریف میں. آپ نے جواب دیا رمضان المبارک. نگاہیں نیچی. اس دفعہ جواب آپ کا جو ہے درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی دوبارہ بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی اکمل آپ کی جانب. 11 نمبر. 11 نمبر کا انتخاب ہوا. باقی نگاہیں نیچی رکھیں گے. بیٹی کی پرورش بیان کس مبلغ نے فرمایا تھا؟ بیٹی کی پرورش بیان کس مبلغ نے فرمایا؟ نگران شورا ابو حامد محمد عمران اتاری سلمہ الباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذل العالی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر کے انتظار. 1 نمبر. 1 نمبر کا انتخاب ہوا اور 1 نمبر کے پیچھے قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ کے حوالے سے مدنی چینل پر کون سا سلسلہ نشر کیا جاتا ہے؟ نگاہیں نیچے. انتظار بیٹا. قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ کے حوالے سے مدنی چینل پر کون سا سلسلہ نشر کیا جاتا ہے؟ ذہنی آزمائش. جی ٹائم آپ کا بیٹا. تعلیم القرآن. دوبارہ بتائیے. نگاہیں نیچی. تعلیم القرآن. تعلیم القرآن. یہ آپ نے کوئی نیا سلسلہ شروع کر دیا. تعلیم القرآن شاید یہ سلسلہ شروع ہو جائے. تعلیم القرآن انتظار کے کہنے پر سلسلے کا نام ہے فیضان قرآن. کیا نام ہے سلسلے کا؟ فیضان قرآن. دیکھیے گا سلسلہ یہ. ٹھیک ہے جی. بڑھنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے ساجد کی جانب. جی ساجد بھائی. 6 12 6 نمبر یا 12 اتنا سوچیں گے. 12 نمبر. 12 نمبر کا انتخاب ہوا ساجد کی طرف سے اور ساجد بھائی 12 نمبر کے پیچھے بیٹا آپ کے لیے سوال یہ ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصوف کے موضوع پر مشہور کتاب کا نام بتائیے۔ احیاء العلوم۔ آپ نے جواب دیا احیاء العلوم، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی مظفر آباد کشمیر کے توقیر، ایک ہی نمبر بچا ہے، 6 نمبر، اور 6 نمبر کے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ سوال۔ عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ اشرا مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دے دی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے اختتام ہوا۔ شروع میں بہت اچھا مدنی مقابلہ جا رہا تھا، بیچ میں آ کے جھول آ گیا، اور کافی نمبروں سے شاید آگے کی جانب جو ٹیم بڑی ہے وہ اسکور بورڈ سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شروع میں آپ لوگ بہت جوش میں تھے، اچھا مدنی مقابلہ تھا، لیکن اختتام میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ کبھی کبھی کا جوش جو ہے، ایک ہمارا سیگمنٹ ہے نا، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، جوش بھی چاہیے، ہوش بھی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے چل کے وہ سلسلہ مرحلہ بھی آئے گا، آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کے ناظرین، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ شروع میں بہت اچھی پرفارمنس تھی، جب سوال جواب کیے جاتے، اشعار کیے جا رہے تھے، اشعار بھی مشکل تھے، 4 لفظ دیے گئے، لیکن بہت اچھے انداز میں جو ہے بتا دیے۔ یہ بھی پرعزم تھے کہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے اور دوسرے راؤنڈ میں کہ شاید ہمیں 6ٹھا سیگمنٹ کرنا پڑے گا، لیکن نتیجہ جو ہے کافی نمبروں سے جو ہے فرق آ چکا۔ جی احمد بھائی، اب ہم آپ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس اختتام پر کیا اسکور بورڈ رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام آباد نے اپنے 5 سوالوں کے صحیح جواب دیے اور 6ٹھے سوال کا آدھا جواب دے کر 11 نمبر 12 میں سے حاصل کی، جبکہ کشمیر نے اپنے 4 سوالات کے درست جواب دے کر اس سیگمنٹ سے حاصل کیے ہیں 8 نمبر۔ تو اسلام آباد کی لیڈ جو پہلے ہی زیادہ تھی اس سیگمنٹ سے مزید بڑھ گئی ہے، اور ٹوٹل اسکور اسلام آباد کا 33 اور کشمیر کا رہا 24۔ تو باپو فیصلہ جی آپ بتائیے۔ واضح فرق کہ کشمیر کے طلبہ نے ڈبل 12 اور اسلام آباد کے طلبہ نے 33 نمبر حاصل کیے۔ یوں آج آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں اسلام آباد کے طلبہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے دیکھا ہے تو مقابلہ تھے بھی چھوٹے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے انداز سے ان کی تیاری تھی۔ کل ایک وہ چھوٹے چھوٹے طلبہ آئے تھے، کون سی ٹیم تھی وہ؟ رحمت آباد، رحمت آباد، ایبٹ آباد، اسی کیٹاگری ہے یہ بھی نا، لیکن آج چھوٹی ٹیم جو ہے ہم سے رخصت ہو گئی، ایک چھوٹی ٹیم آگے کی جانب ہے۔ تو جی آپ لوگوں تو بہت اچھے انداز سے ذرا تحفے لے کر آئیے، جی تحفے دیجیے، اور آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے جو ہے تحفے پیش کیجیے مظفر آباد کشمیر کے طلبہ کو۔ جی دیجیے، آ جائیں دیں، صحیح غوث احمد، اچھی تیاری تھی، لیکن ہو جاتا ہے اس قسم کا یہ معاملہ، کیونکہ سلسلہ ہے ہی اپنا یہ ذہنی آزمائش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درجہ مدنی کے آپ مدنی مقابلے دیکھ رہے ہیں۔ ذہین اور خوش نصیب طلبہ آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ایسے ذہین اور خوش نصیب طلبہ ہوں گے جو مقابلہ کرتے 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 آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے، تو ان کا آگے بڑھنا ایسا ہوگا کہ جو فائنل راؤنڈ جیت جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اس ہر طالب علم کو ایک مدینہ شریف اور بغداد شریف کا ٹکٹ، یہاں تک کہ اس کو اور اس کے گھر والے کو انشاءاللہ عز و جل مدینہ شریف کی حاضری کا ایک اور ٹکٹ پیش کیا جائے گا، بغداد مولا کی حاضری شریف کا ایک اور ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ بہرحال آج کا مدنی مقابلہ
جس میں آگے کی جانب بڑھ گئے اسلام آباد کے طلبہ. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.